بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ بندہ دولت، عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کے روح سے کافری ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت خود گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اس سے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اس سے غیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ آدمی کی موت
روح کی جدائی سے نہیں بلکہ ایمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے۔ مصیبتیں ایک عطیہ خداوندی ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاق اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول ہو۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنے روشنی و حرارت ہر چیز تک بھی کم و کاست پہنچاتا ہے۔ وہ گھر ہزار تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ مسلمان کے لیے جائے بنا صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو بلکہ سمجھا بھی کرو۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو مسائل انسان حل نہ کر سکے قدرت انہیں حل کرتی ہے۔ قوم شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، ترقی کرتی ہیں اور سائنسدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔